سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 13۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد گھر میں کوئی عورت نہ رہی جو رسول اللہ کی صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی دیکھ بھال کر سکتیں۔ صاحبزادیوں کو گھر میں اکیلا اور بے سہارا دیکھ کر رسول اللہ کی طبیعت افسردہ رہنے لگی۔ جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کو رسول اللہ سے بے پناہ عقیدت تھی۔ انہوں نے ایک روز رسول اللہ کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد میں آپ کو اکثر مغموم دیکھتی ہوں۔ سید عالم نے فرمایا، خدیجہ کے بعد گھر کا انتظام، بچیوں کی تربیت اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت خولہ سودا بنت زمعہ کے پاس تشریف لے گئیں اور انہیں رسول اللہ سے نکاح ثانی کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمعہ نے بھی اس پیغام کو قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح رسول اللہ سے 400 درہم مہر پر خود پڑھایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب عقل و فہم اور قریش کے خاندان بنی عامر بن لوئی کی ایک معمر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ دوسری ہجرت حبشہ پر جانے والوں میں دونوں میاں بیوی شامل تھے۔ آپ کے شوہر کا حبشہ ہی میں انتقال ہو گیا تھا، جن کا نام سکران بن عمرو تھا۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ طائف میں دعوت حق۔ شوال 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ یہ مکہ مکرمہ سے قریباً 50 میل کی دوری پر واقع ہے۔ رسول اللہ نے یہ سفر پیدل طے کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلامی سے آزاد ہو کر محبت کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ دوران سفر جس قبیلے سے بھی آپ کا گزر ہوتا، آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب رسول اللہ وادی طائف میں پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب سے ملے۔ عمر ابن عبیر کے یہ تینوں بیٹے طائف کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت اور اسلام کی حمایت پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی ہتک آمیز جواب دیا۔ رسول اللہ نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ فردن فردن ہر سردار کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ جب رسول اللہ نے طائف سے واپسی کا ارادہ کیا تو ان ظالموں نے طائف کے آوارہ، بدقماش اور بازاری لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدبخت رسول اللہ کے راستے میں دو رویا کھڑے ہو گئے، آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں بجاتے اور پتھر مارتے۔ آپ جدھر کا رخ کرتے وہ تعاقب کرتے۔ رسول اللہ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔
حضرت زید بن حارثہ آپ کو پتھروں کی بوچھاڑ سے بچانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ جب زخموں کی تکلیف سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ ظالم دونوں ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھڑا کر دیتے، چلنے پر مجبور کرتے اور پھر سنگ باری شروع کر دیتے۔ سید عالم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو آپ کا قلب انور ان کے ظالمانہ سلوک سے ازحد مغموم تھا۔ قریب ہی ایک باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ کیسا بے کسی کا وقت تھا، دیار غیر اور شدید مخالفت، راہ ہدایت دکھانے کا بدلہ اینٹ اور پتھر۔ یہ باغ مکے کے ایک رئیس ربیعہ کا تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس روز ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں باغ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کو زخموں سے چور دیکھا تو انہیں رسول اللہ کی حالت دیکھ کر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور کہا کہ انگور کا ایک خوشہ توڑ کر طباق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور اسے کھانے کے لیے کہو۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ عداس نے جب رسول اللہ کے سامنے انگور رکھے اور ادب سے کہا آپ یہ انگور تناول فرمائیے، رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور کے دانے توڑ کر کھانا شروع کیے۔ عداس نے غور سے رسول اللہ کے چہرہ انور کی جانب دیکھا اور بولا خدا کی قسم اس ملک میں یہ کلمات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ نینوا جو مرد صالح یونس بن متہ کا شہر ہے۔ عداس بولا آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ذالک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، قدموں کو چومتے ہوئے کہنے لگا اشہد انک عبد اللہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بھی عطائے نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ جب عداس اپنے آقاؤں کے پاس واپس لوٹا تو انہوں نے غلام سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ اس مسافر کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا؟ اس نے جواب دیا زمین پر اس ہستی سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ باغ سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب میں قرن ثعالب پہنچا تو طبیعت کو افاقہ ہوا، وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے،
میں نے بغور دیکھا تو اس میں جبرائیل امین تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی رحمت نے فرمایا، نہیں نہیں، بلکہ مجھے امید ہے اللہ عز و جل ان سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ رسول اللہ کے اس جواب میں آپ کے ظرف کی بلندی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس غیبی توجہ کی وجہ سے رسول اللہ کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ وادی نخلہ میں قیام۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کا فریضہ ادا کرنے کے بعد زخمی حالت میں طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو واپسی پر وادی نخلہ کے مقام پر شب بسر ہوئی۔ صبح کی نماز میں آپ سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے تو اسی اثناء میں جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ جب ان کے کانوں میں یہ دل نشیں آواز پہنچی تو اثر انگیز کلام سن کر وہ رکے اور ہمتن گوش ہو کر سننے لگے۔ کلام الہی بزبان محبوب الہی سن کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور اسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب رسول اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تلاوت کرتے تو یہ گروہ جواباً عرض کرتا، اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے قوم میں اسلام پھیلایا۔ اسی مقام پر اب مسجد ہے جو مسجد جن کہلاتی ہے۔ مکے میں داخلہ۔ نخلہ سے رسول اللہ نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مکے میں کیسے داخل ہوں گے جبکہ مشرکین قریش آپ کو نکال چکے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، زید، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ ان حالات میں بہتری کرے گا۔ اللہ خود اپنے بندوں کا حامی و ناصر ہے اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نخلہ سے حرا تشریف لائے اور وہاں سے مطعم بن عدی جو عبد مناف کی شاخ بنی نوفل میں سے تھا اس کو اپنی پناہ اور حمایت کے لیے پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی نے آپ کا پیغام قبول کیا اور اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد طواف کے لیے مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ مطعم بن عدی نے اونٹ پر کھڑے ہو کر کہا، اے گروہ قریش، سن لو، میں نے محمد کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، کوئی شخص ان پر ہاتھ اٹھانے کا قصد نہ کرے۔ رسول اللہ نے اطمینان سے طواف کیا اور نماز پڑھی۔
پھر گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی، اس کے بیٹے اور بھتیجے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے تلواروں کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ سرداران قریش مطعم بن عدی جیسے بااثر اور مقتدر شخص کے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور ہو گئے۔ واقعہ معراج النبی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید و رسالت مختلف صبر آزما مراحل سے گزر کر کامیابی کی طرف گامزن تھی۔ طائف کی وادی میں رسول اللہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، جسم سے خون کے پاکیزہ اور معطر دھارے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے بہے۔ جب دعوت حق کو جھٹلائے جانے کے غم نے قلب انور کو مزید حزین کر دیا تو رحمت حق نے بہار دکھائی۔ اللہ کی راہ میں جان جوکھوں میں ڈالنے والا رسول چشم زدن میں عرش پر جا پہنچا۔ طبیعت اقدس پر حزن و ملال کا جو غبار تھا وہ چھٹنے لگا اور معراج النبی کا واقعہ رونما ہوا۔ معراج کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کو قرب الہی کا انتہائی بلند مقام عطا فرمایا گیا۔ جمہور قول کے مطابق یہ واقعہ 27 رجب سن 12 نبوی کو ہوا۔ اس مبارک سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا اور ماورا تک۔ پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ رسول اللہ ایک رات بیت اللہ کے پاس حتیم میں آرام فرما تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ رسول اللہ کو بیدار کیا اور آپ کو چاہے زمزم کے قریب لا کر آپ کا سینہ چاک کیا۔ قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا تشت انڈیل دیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا۔ اس واقعے کو شق صدر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کو براق پر سوار کر کے حضرت جبرائیل امین کی معیت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی۔ براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء کرام رسول اللہ کے انتظار میں چشم براہ تھے۔ تمام انبیاء پہلے ہی صفے بنا کر کھڑے تھے۔ جبرائیل امین نے امام الانبیاء کا دست مبارک پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ مختلف آسمانوں پر رسول اللہ کی انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف،
چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ رسول اللہ نے ہر ایک کو سلام کیا، ہر ایک نے سلام کا جواب دیا، آپ کو مبارکباد دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی۔ رسول اللہ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا، لامکاں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، جنتیوں اور دوزخیوں سے آگاہی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے جیسا کہ اس کی شان کے لائق تھا، اور رسول اللہ خدائے لم یزل سے اتنا قریب ہوئے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ النجم آیات 8 اور 9 میں ذکر فرمایا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی سیرت النبی میں یوں رقم تراز ہے: پھر شاید مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جس کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سورہ نجم آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ اسی مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر انعامات کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرضداشت پر رسول اللہ نے 9 مرتبہ بارگاہ رب العزت میں تخفیف کے لیے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ شرف پذیرائی بخشا۔ یوں ہر مرتبہ بتدریج کم ہوتی ہوئی نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کو مزید تخفیف کروانے کا مشورہ دیا، مگر رسول اللہ نے فرمایا: اب مجھے مزید تخفیف کا کہتے ہوئے اپنے رب سے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں، اور سر تسلیم خم کر دیا۔ رسول اللہ تھوڑا آگے چلے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر فرض عائد کر دیا اور تخفیف کر دی، اور کمال شفقت یہ ہوئی کہ نماز 5 پڑھیں گے اور اجر 50 کا ملے گا۔ معراج کے موقع پر تمام عجائبات و آیات کبریٰ کا مشاہدہ رسول اللہ نے کھلی آنکھوں سے عالم بیداری میں کیا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ نجم آیات 16 تا 18 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔
سیرت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ مشکات شریف میں رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ شب معراج اللہ تعالی نے رسول اللہ کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے۔ پہلا وہ جو صرف رسول اللہ کے لیے خاص تھا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے علاوہ کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو اختیار دیا گیا کہ جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں اور جس سے جتنا چاہیں روک لیں۔ تیسرا وہ جس کو عام کرنے اور پوری کائنات تک پہنچانے کا حکم ملا۔ مستند روایات کے مطابق سفر معراج پر رسول اللہ کو ساری کائنات کی حقیقتوں سے آشنا کیا گیا۔ سب زمینیں اور آسمان رسول اللہ پر پیش کیے گئے، جنت، دوزخ، ان میں ڈالے جانے والے لوگوں کے احوال آپ کو ملاحظہ کروائے گئے اور راز حقیقت سے آشنا کیا گیا۔ عجائبات و مشاہدات اور تجلیات و کمالات دیکھتے وقت رسول اللہ نے کمال تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ رسول اللہ تعالی کے مشاہدے اس کے رحمتوں اور برکتوں سے لبریز جب زمین پر واپس تشریف لائے تو ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، صبح و صادق کا بھی وقت نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے ان مشاہدات و حالات جو رات کو پیش آئے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب کو بتائے۔ جب رسول اللہ باہر جانے لگے تو ام ہانی نے رسول اللہ کی ردائے مبارک پکڑی اور کہا، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے وہ کسی اور کو نہ بتائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے میں سب کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ رسول اللہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، وہاں ابو جہل اور دوسرے کافروں سے آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کا سارا واقعہ بلا کم و کاس تمام لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ جب کفار نے رسول اللہ کی باتیں سنی تو انہوں نے آپ کا تمسخر اڑایا۔ مشرکین کی ایک جماعت اس خیال سے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچی کہ وہ بھی یہ خبر سن کر اسے جھٹلائیں گے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر، تمہیں کچھ خبر ہے کہ تمہارے دوست محمد نے کیا عجیب بات کی ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور آسمانوں کی سیر کی اور واپس بھی آ گیا؟ بھلا یہ ممکن ہے؟ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائی سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر میرے آقا و مولا نے ایسا ہی فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے، اور اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ مشرکین حضرت ابو بکر کا جواب سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ نامور مورخ ابن ہشام کے مطابق حضرت ابو بکر کو اسی موقع پر صدیق کا خطاب دیا گیا۔ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب اور لوگوں نے تکذیب کی تھی۔ حضرت ام ہانی کی لونڈی نبعہ کہتی ہیں کہ میں نے اس روز رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیق، اے ابو بکر، اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ یہی نبعہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ دوران سفر مسجد حرام تا بیت المقدس رسول اللہ کا گزر 2 قافلوں پر سے ہوا۔
آپ نے بتایا کہ قافلے کے اونٹ براق کو دیکھ کر بد کے ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ واپس آتے وقت قافلے والے سو رہے تھے۔ بعد میں قافلے والوں نے اس بات کی تصدیق کی جو آپ کی حقانیت کی دلیل بنی۔ کتب حدیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب صبح رسول اللہ نے اپنے سفر معراج کی رویداد بیان فرمائی تو کفار نے بڑی شدت سے جھٹلایا اور بیت المقدس کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ رسول اللہ نے بیت المقدس کی نشانیاں اس طرح بیان فرمائی کہ دشمنوں سے تردید نہ ہو سکیں۔ آپ سن رہے ہیں سیرتلائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ عجائبات و مشاہدات۔ سفر معراج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے عجائبات کا مشاہدہ فرمایا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ رسول اللہ کو دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ رسول اللہ نے دودھ کو پسند کیا تو کہا گیا آپ نے فطرت کی راہ اپنائی۔ رسول اللہ کو جنت میں 4 نہریں دکھائی گئیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں۔ رسول اللہ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ جہنم کے داروغے سے ملاقات ہوئی جس کا نام مالک ہے۔ نہ وہ ہنستا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ رسول اللہ نے یتیموں کا مال کھانے والوں کا انجام دیکھا۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کی شرمگاہ کے راستے نکل رہے تھے۔ سود خوروں کا انجام دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے زناکاروں کا انجام دیکھا کہ وہ تازہ گوشت چھوڑ کر جلا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اور خامدوں کی غیرت لٹانے والی زانیہ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں کانٹے چبھو کر انہیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا ہو۔